کی تلاوت کی گئی۔ چند دنوں سے بہت سارے ساتھیوں کا تقاضا تھا کہ مختصراً روزے اور زکوٰۃ کے مسائل کی بھی گفتگو کی جائے تاکہ دوبارہ ان عبادتوں کے مسائل مستحضر ہو جائیں، اس لیے کہ عام طور پر یہ دونوں عبادتیں سال میں ایک ہی بار ادا کی جاتی ہیں، تو اس وجہ سے بہت سارے شبہات، کنفیوژن، بہت سارے مسائل ذہن سے نکل جاتے ہیں، لہٰذا دوبارہ یاد دہانی کرائی جائے تاکہ ان عبادتوں کے ادا کرنے میں آسانی اور سہولت رہے۔ تو انشاءاللہ مختصراً روزے اور زکوٰۃ سے متعلق مسائل پر گفتگو کی جائے گی۔ روزہ ایک عبادت ہے اور اس کے صحیح ہونے پر بے انتہا اجر اور ثواب کے وعدے ہیں، اور اگر یہ صحیح نہیں ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہوں گے بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ انہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا، بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ، مشقت کے علاوہ کوئی اجر اور ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ انہوں نے روزے کا حق ادا نہ کیا ہوگا اور روزے کے مسائل نہیں جانتے ہوں گے، تو لہٰذا روزہ اور اس کے مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے۔ تو مختصراً بنیادی طور پر، اصولی طور پر یہ ہم بات سن لیں کن چیزوں سے اور کس وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے تو باقی تمام چیزوں میں ہمیں کوئی شک اور شبہ نہیں ہوگا، ان باتوں سے روزہ ٹوٹتا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے، اس سے بہت سارے مسائل سمجھنے میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو بنیادی اصول پہلا ہم یہ سمجھیں کہ روزہ بدن میں کسی چیز کے داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، نکلنے سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ کوئی چیز انسان کے بدن میں اندر چلی جائے اس سے بعض مرتبہ روزہ ٹوٹتا ہے، بعض مرتبہ نہیں ٹوٹتا، لیکن نکلنے کی وجہ سے بدن سے کوئی چیز باہر آئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ بنیادی اصول ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے۔ اب یہ یاد رہے گا تو یہ بات سمجھنا آسان ہوگا کہ مجبوری کے درجے میں اگر کسی نے خون دیا یا کسی بیماری میں بلڈ ٹیسٹ کے لیے بلڈ سیمپل دیا تو سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ میرا روزہ رہا یا نکل گیا، کیا میرا روزہ ٹوٹ گیا بلڈ سیمپل دینے کی وجہ سے، کیا کسی ایکسیڈنٹ وغیرہ کے حال میں نے کسی کو بلڈ ڈونیٹ کیا تو کیا میرا روزہ ٹوٹ گیا۔ اب یہ سب باتیں سمجھ میں آ جائیں گی، کیوں؟ اصول کیا ہے؟ بدن سے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، بدن میں کسی چیز کے جانے سے روزے پر فرق پڑتا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ یہ بنیادی اصول ہے کہ اندر جانے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اب دوسرا اصول یہ کہ اندر جانے کے کچھ راستے ہیں جنہیں منفذ کہتے ہیں، اور وہ راستے ہیں جو معدے تک پہنچتے ہیں۔ جو راستے انسان کے بدن میں کچھ راستے ہیں جو معدے تک پہنچتے ہیں، انسان کے پیٹ تک پہنچتے ہیں، تو انہیں منفذ کہتے ہیں۔ وہ 5 راستے ہیں، اور انہی راستوں سے کسی چیز کے اندر جانے سے بعض حالتوں میں روزہ ٹوٹتا ہے، بعض حالتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ان 5 راستوں کے علاوہ، ان 5 راستوں کو چھوڑ کر اگر کسی اور راستے سے کوئی چیز بدن کے اندر جاتی ہے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ 5 راستے جو پیٹ تک پہنچتے ہیں انہی میں مسائل ہیں، انہی کو جاننے کی ضرورت ہے۔ وہ 5 راستے کون سے ہیں؟ پہلا راستہ منہ کا راستہ ہے، منہ کے ذریعے سے کوئی چیز پیٹ میں جاتی ہے، معدے تک پہنچتی ہے۔ دوسرا راستہ کان کا راستہ ہے، تیسرا راستہ ناک کا راستہ ہے، چوتھا راستہ پیشاب کا راستہ ہے، 5واں راستہ پاخانے کا راستہ ہے۔ یہ 5 راستے بدن کے ایسے ہیں، ان سے کوئی چیز پیٹ تک پہنچتی ہے، معدے تک پہنچتی ہے۔ اب ان کے کچھ مسائل ہیں، تو یہ 5 راستے ہم
یاد رکھ لیں اصل جو راستہ ہے جس سے بہت سارے مسائل متعلق ہیں وہ منہ کا راستہ ہے، دوسرا کان کا راستہ، تیسرا ناک کا راستہ، چوتھا اور پانچواں پیشاب اور پاخانے کا راستہ۔ یہ 5 راستے ہیں، ان کے مسائل ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ پہلا جو ہم نے سنا وہ منہ کا راستہ ہے، منہ کے راستے سے کوئی چیز اندر جاتی ہے تو معدے تک پہنچتی ہے۔ تو اب منہ کے راستے سے کب روزہ ٹوٹے گا، کب روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ تو فرمایا منہ کے راستے سے کوئی چیز پیٹ میں جاتی ہے 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ اس کی کتنی شکلیں ہوتی ہیں؟ 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ پہلی شکل کوئی چیز پیٹ میں تھی، کوئی چیز پیٹ میں تھی، منہ تک آئی، منہ میں آ گئی، منہ تک آ گئی، پھر واپس پیٹ میں چلی گئی۔ پہلی شکل اندر سے ہی کوئی چیز منہ میں آئی پھر واپس اندر چلی گئی، پہلی شکل۔ دوسری شکل منہ میں کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی، بچی ہوئی تھی سحری کے بعد، وہ منہ میں جو تھی وہ اندر چلی گئی، دوسری شکل۔ تیسری شکل باہر سے کوئی چیز منہ کے راستے اندر چلی گئی، یہ تیسری شکل ہے۔ منہ کے راستے سے پیٹ میں کسی چیز کے پہنچنے کے 3 حالتیں، ایک کوئی چیز اندر تھی منہ میں آئی پھر اندر چلی گئی، دوسرا کوئی چیز منہ میں تھی اندر چلی گئی، تیسرا باہر سے اندر کوئی چیز چلی گئی۔ یہ 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت کوئی چیز منہ پیٹ میں تھی منہ میں آئی، کبھی ہم نے کھانا کھایا تھا، کچھ کھانے کی حصہ، کوئی جو ہے الٹی وغیرہ کا معاملہ منہ تک آیا پھر واپس کیا ہو گیا؟ اندر چلا گیا۔ کبھی بلغم جمع ہو گیا تھا سینے میں، وہ بلغم منہ میں آ گیا پھر واپس اندر چلا گیا، تو اب اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو اس کا ایک اصول یاد رکھ لیں، منہ سے پیٹ سے کوئی چیز، اندر سے کوئی چیز منہ میں آئی اور اندر چلی گئی تو روزہ ٹوٹنے کا اصول یہ ہے، وہ منہ میں جب آئی تھوک سکتے تھے پھر بھی نگلا تو روزہ ٹوٹے گا۔ تھوکنے کا موقع ہی نہیں ملا، پیٹ میں سے منہ میں آئی پھر واپس چلی گئی، تھوکنے کا چانس ہی نہیں ملا، تھوکنے کا موقع ہی نہیں ملا، آئی اور خود سے اندر چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ منہ میں آیا، بلغم منہ میں آ گیا، متلی منہ میں آ گئی اور کھانا منہ میں آ گیا خے کی شکل میں، تھوک سکتے تھے نہیں تھوکا واپس گیا تو روزہ ٹوٹے گا۔ یہ پہلا اصول یاد رکھ لیں کہ اندر سے کوئی چیز آتی ہے، خود سے واپس چلی جائے، تھوکنے کا موقع نہیں ملے گا، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تھوک سکتے تھے نہیں تھوکا، اندر چلے گئے۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ بلغم کو منہ میں جماتے ہیں پھر اسے نگل لیتے ہیں، بعض لوگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، تو یہ اگر کوئی بلغم منہ میں روکے پھر نگل لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ پہلی شکل۔ دوسری شکل کیا ہم نے سنی کہ منہ سے کوئی چیز اندر جائے، منہ میں سے کوئی چیز اندر جائے، جیسا کہ سحری کے بعد کوئی دانے، کوئی سبزی یا گوشت وغیرہ کے ریشے دانتوں میں منہ میں پھنسے ہوئے تھے، اب وہ جو ہے روزے کی حالت میں اندر چلے گئے، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا؟ اصول یہ ہے چنے کے دانے سے کم ہے وہ چیز جو اندر گئی، دانتوں میں پھنسی ہوئی تھی، روزے کی حالت میں پیٹ میں چلی گئی، وہ چیز چنے کے دانے سے کم ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ منہ میں سے کوئی چیز، گوشت کے ریشے، دانے وغیرہ کوئی اندر چلی جائے تو کیا اصول ہے؟ چنے کے دانے سے کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، چنے کے دانے سے زیادہ ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح کبھی دانتوں سے خون نکلتا ہے، تو دانتوں سے خون نکلا اور وہ نگل لیا، دانتوں سے خون نکلا، تھوک میں مل گیا اور ہم نے وہ تھوک نگل لیا، تو اب اصول یہ ہے اگر تھوک کا رنگ زیادہ تھا، پورا تھوک لال نہیں ہوا تھا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تھوک پر خون کا رنگ غالب آ گیا، پورا تھوک لال ہو چکا تھا، ایسا تھوک ہم نے نگلا ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ منہ دانتوں سے خون نکلا،
تھوڑا نکلا ہے، تھوک میں سفیدی ہے، لال نہیں ہوا ہے رنگ، اور نگل لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر پورا تھوک ہی لال بن گیا، خون کا اثر زیادہ ہو گیا، تھوک سے زیادہ خون ہو گیا، غالب آ گیا، اب اسے ہم نے نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ایک اصول تو چنے کے دانے سے کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، چنے کے دانے کے برابر ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا، خون کا رنگ غالب ہے تو روزہ ٹوٹے گا، خون کا رنگ غالب نہیں، تھوک کا رنگ زیادہ ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تیسری جو شکل ہے کسی چیز کا منہ کے ذریعے سے پیٹ میں جانے کی، وہ باہر سے اندر جانا۔ ایک تو اندر سے اندر جانا، دوسرا منہ سے اندر جانا، تیسرا باہر سے اندر جانا۔ اب باہر سے منہ کے راستے کوئی چیز اندر جائے گی، 3 حالتیں ہوں گی۔ یا تو بھول کر جائے گی، بھول کر کھائیں گے، بھول کر پیئیں گے، بھول کر کوئی چیز منہ میں ڈال لیں گے، یا غلطی سے ڈال لیں گے، یا جان بوجھ کر ڈالیں گے۔ باہر سے کوئی چیز منہ میں جا رہی ہے تو 3 حالتیں، یا تو بھول کر جائے گی، یا غلطی سے جائے گی، یا جان بوجھ کے جائے گی۔ 3 ہی حالتیں ہیں۔ 3 حالتیں 3 مسئلے ہیں، 3 حالتیں ہیں 3 مسئلے ہیں۔ بھول کر کھا لیا، بھول کر پی لیا، بھول کر دوائی کھا لی، بھول کر کچھ بھی منہ میں ڈال لیا، اب جو ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بھول کر کھا لیا، پی لیا، کوئی چیز منہ میں ڈال لی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ روزے میں بھول معاف ہے۔ روزے میں کیا معاف ہے؟ بھول معاف ہے۔ بھول کر اگر پیٹ بھر کے کھا لیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بھول کر پیٹ بھر کر پانی پی لیا، باہر سے آیا، سخت گرمی ہے، گلے میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، پانی کی پیاس لگی ہے، روزہ یاد ہی نہیں ہے اس کو، بھول کر پورا پیٹ بھر کر پانی پی لیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ بھول معاف ہے۔ بھول کیا ہے؟ معاف ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی روزے دار بھول کر کھا رہا ہے، اگر کوئی روزے دار بھول کر کھا رہا ہے، میں نے دیکھا ارے یہ روزہ ہے، بھول کر کھا رہا ہے، تو میں کیا کروں؟ کیا اسے بتا دوں تم روزے سے ہو؟ حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہم کسی روزے دار کو دیکھیں وہ بھول کر کھا رہا ہے، اب مسئلہ حضور نے بیان فرمایا، اگر وہ روزے دار کمزور ہے، اگر وہ روزے دار کمزور ہے، ضعیف ہے، بہت زیادہ جو لرزہ ہے اور بہت زیادہ اسے تکلیف روزے کی حالت میں ہوتی ہے، ایسا کمزور بھول کر کھا رہا ہے اور میں نے دیکھا، تو حدیث میں آتا ہے اسے کھانے دیں، اسے روزہ یاد نہ دلائیں بلکہ اسے کھانے دیں۔ حضور نے فرمایا وہ نہیں کھا رہا ہے، اسے اللہ کھلا رہے ہیں۔ وہ نہیں کھا رہا ہے، اسے کون کھلا رہے ہیں؟ اللہ کھلا رہے ہیں، اس کی کمزوری کی وجہ سے۔ فرمایا اگر کوئی کمزور انسان بھول کر کھا رہا ہے تو ہم دیکھیں بھی تو یاد نہ دلائیں، کھانے کے بعد یاد دلا دیں ارے بھائی آپ کا روزہ تھا، آپ نے کھا لیا۔ اور اگر کوئی ایسا آدمی روزے سے ہے، کھا رہا ہے لیکن طاقتور ہے، افطار تک وہ سنبھال سکتا ہے، اگر اب نہ کھائے تو افطار تک اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، مغرب تک آرام سے روزہ کر لے گا، تو ایسے آدمی کو فوراً یاد دلا دیں آپ کا روزہ ہے۔ اگر ہم نے دیکھا ہے فوراً یاد دلا دیں کہ آپ کا روزہ ہے، لیکن اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ کیا ہوگا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھول کر کھایا، اور روزے کی حالت میں بھول معاف ہے، جتنا بھی کھا لو، جتنا بھی پی لو، بھول سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو پہلی شکل باہر سے اندر جانے کی کیا ہے؟ بھول کر اللہ نے معاف کیا۔ دوسری شکل غلطی سے کھا لیا، دوسری شکل غلطی سے کھا لیا، غلطی سے پی لیا، غلطی سے کوئی دوائی وغیرہ منہ میں ڈال لی، تو غلطی سے کیا تو روزے میں غلطی معاف نہیں ہے، روزے میں بھول معاف ہے، غلطی معاف نہیں ہے۔ اگر غلطی سے کوئی چیز اندر گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن صرف قضا کرنا پڑے گا، ایک روزہ اس کے بدلے رمضان کے بعد رکھنا پڑے گا۔ غلطی سے روزہ ٹوٹ جائے گا، بھول معاف ہے، غلطی معاف نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سحری کا وقت ختم ہو گیا،
مجھے معلوم ہے کہ 5:02 3 منٹ پر سحری ختم ہو رہی ہے، یہ مجھے معلوم ہے، میں نے غلطی سے 5:05 تک کھا لیا، 5:10 تک کھا لیا، غلطی سے میں نے سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد کھانا کھایا، پانی پیا، چائے پیا، پان کھایا، کچھ بھی کھایا ہو، سحری کے وقت کے بعد کچھ بھی میں نے کھایا غلطی سے کہ سحری کا وقت ابھی ہوگا، یہ سمجھ کر میں نے غلطی سے کھایا، روزہ ٹوٹ گیا۔ روزہ کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا۔ تو اس کے لیے فرمایا سحری میں بہت اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر 5 مثال کے طور پر ابھی 5:03 پر سحری ختم ہو رہی ہے، ہم کھائیں گے تو کتنی دیر کھائیں گے؟ زیادہ سے زیادہ، اور کتنا کھائیں گے؟ اذان تک کھائیں گے۔ عام طور پر اذان 5:06 پہ آج کل ہر مسجد میں 2-3 منٹ میں کیا ہو رہی ہے؟ اذان ہو جاتی ہے۔ تو 2-3 منٹ کی وجہ سے ہم 14 گھنٹے کا روزہ برباد کر رہے ہیں۔ 2-3 منٹ جلدی ختم کر لیتے، کیا حرج ہو جاتا؟ 2-3 منٹ کی سستی کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ پہلی بات 14 گھنٹے ہمارے ضائع ہو رہے ہیں۔ دوسرا کیا ہو رہا ہے؟ آج کا روزہ میرا سحری میں غلطی کی وجہ سے چھوٹ گیا، رمضان کے بعد سے میں میرے مرنے تک، رمضان کے بعد سے میں میرے مرنے تک ہر دن روزہ رکھوں، آج کا ثواب مجھے نہیں مل سکتا، آج کا ثواب نہیں مل سکتا۔ یوں یہ رمضان ہے، زندگی بھر کے روزے رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے، رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو وہ میرا روزہ چلا گیا، روزے کا ثواب چلا گیا۔ کیوں چلا گیا؟ 2 منٹ چائے پینے کی طلب میں، پان کھانے کی طلب میں، یا سحری کا وقت ابھی ہوگا یہ بول دیتے ہیں، وہ فلاں کارڈ ہے، فلاں کارڈ ہے، فلاں۔ احتیاط کرنا، مسئلہ معلوم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کارڈ میں 5 بجے ہے اور اس کارڈ میں 5:05 پہ ہے، اب ہم کیا کریں؟ ارے بھئی روزہ تو رکھ رہا ہے، تجھے معلوم کرنا ہے، وہ کارڈ بنانے والوں کی ذمہ داری نہیں کہ ہر آدمی کے روزے کی فکر کریں۔ ہاں وہ سوچیں کہ ہمارے کارڈ کو دیکھ کر لوگ سحری ختم کرتے ہیں، صحیح وقت ہم اس میں پرنٹ کرائیں، یہ ان کی ذمہ داری، لیکن اسے دیکھ کر روزہ میرا خراب ہو اور میں ان کو ذمہ دار بناؤں، یہ بہانہ نہیں چلے گا۔ میرا روزہ ہے، سحری کا وقت مجھے خود معلوم کرنا پڑے گا۔ تو غلطی سے کیا کر لیا؟ سحری کے وقت کے بعد بھی کھا لیا۔ غلطی سے کیا کر لیا؟ افطار سے پہلے 1 منٹ پہلے روزہ کھول لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ غلطی معاف نہیں ہے۔ تیسری شکل، باہر سے منہ کے راستے سے کسی چیز کا اندر جانا، جان بوجھ کر کھانا یا پینا یادداشت کے ساتھ، پہلے بھول کر کھایا تھا، دوسرا مسئلہ غلطی سے کوئی چیز اندر گئی، تیسرا جان بوجھ کر یاد ہوتے ہوئے کہ میں روزے سے ہوں، یاد ہوتے ہوئے کھانا یا پینا، برداشت نہیں ہو رہا ہے، مجھے بہت گرمی ہو رہی ہے، پانی پیتا ہوں، یاد ہے روزہ، پھر بھی پی رہا ہے، پھر بھی کھا رہا ہے، تو اب ایسا کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا۔ قضا کے ساتھ کیا لازم ہوگا؟ کفارہ۔ کفارہ کسے کہتے ہیں؟ ایک روزہ جو ابھی چھوٹا ہے، جان بوجھ کے ہم نے کھایا تو اس کے بدلے یہ قضا کریں گے، یہ قضا ہو گئی۔ کفارہ یہ ہے کہ اس ایک روزے کے بدلے 60 روزے، اس ایک روزے کے بدلے 60 روزے لگاتار ہمیں رکھنے پڑیں گے۔ اگر کسی نے 50 روزے رکھے، 55 روزے رکھے، 58 روزے رکھے، 59 روزے رکھے، بیچ میں ایک دن چھوٹ گیا، اب شروع سے 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ کیوں؟ جان بوجھ کر توڑا، اللہ سے بغاوت کیا ہے۔ کیا کر رہا ہے یہ؟ اللہ سے بغاوت کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے، اللہ کے حکم کو کھل کر توڑ رہا ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اب یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم آئے گا۔ تو منہ کے راستے سے جو روزہ ٹوٹنے کے یہ کچھ مسائل ہیں۔ پیٹ میں سے کچھ آ کر چلی جائے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روک کر تھوک سکتے تھے، نگل لیا، روزہ
ٹوٹ جائے گا۔ منہ میں سے چنے کے دانے سے کم اندر گیا روزہ نہیں ٹوٹے گا، چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ گیا ٹوٹ جائے گا۔ خون دانتوں سے نکلا، خون غالب آ گیا ٹوٹ جائے گا۔ تھوک غالب تھا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ باہر سے کوئی چیز اندر گئی، بھول کر گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ غلطی سے گئے روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا کرنی پڑے گی۔ جان بوجھ کر گیا تو روزہ ٹوٹے گا، قضا اور کفارہ دینا پڑے گا، کرنا پڑے گا۔ یہ ایک راستہ ہو گیا۔ دوسرا راستہ کان کے راستے سے کوئی دوائی ہم نے ڈالی ہے تو فرمایا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ کان کے راستے سے وہ راستہ معدے تک پہنچتا ہے۔ ناک کے راستے سے کوئی دوائی ہم نے ڈالی، جان بوجھ کر ہم نے کوئی دھواں، اگربتی وغیرہ ہم نے سونگھا، انہیلر وغیرہ ہم نے استعمال کیا تو فرمایا جان بوجھ کر اگر ہم نے یہ سب کیا ہے تو روزہ ٹوٹے گا، قضا اور کفارہ غلطی سے ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ناک سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے، کان سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے، آنکھ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ میں سرما لگانے کی روزے کی حالت میں اجازت دی ہے، اور حضور نے فرمایا آنکھ کا راستہ پیٹ تک نہیں پہنچتا۔ اگرچہ بعض مرتبہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے حلق میں اس کا مزہ ہمیں محسوس ہوتا ہے، لیکن شریعت میں اسے منفذ نہیں کہا گیا۔ معدے تک پہنچنے والا راستہ شریعت میں حضور نے اسے نہیں بتایا، تو آنکھ میں دوا وغیرہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کان اور ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی اب یہ 3 راستے ہو گئے۔ 2 راستے، پیشاب پاخانے کا راستہ۔ پیشاب پاخانے کے راستے سے اگر روزے کی حالت میں شوہر اور بیوی ملاقات کر لے، فرمایا کہ روزہ بھی ٹوٹے گا، قضا اور کفارہ دونوں دینا پڑے گا۔ اور اگر اس حال میں، روزے کے حال میں، استنجا اور بیت الخلاء کے راستے میں کوئی دوائی ڈالی گئی یا کوئی ٹیسٹ کرنے کے لیے کوئی ٹیوب یا کوئی ایکوپمنٹ وغیرہ میڈیکل ٹیسٹ کے لیے ڈالا گیا یا کسی اور ضرورت کی وجہ سے ڈالا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر ملاقات کی شوہر اور بیوی نے تو روزہ ٹوٹنے کے ساتھ قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا۔ دوائی وغیرہ، مجبوری وغیرہ میں کوئی ٹیوب وغیرہ ڈالا گیا، کوئی بلڈ سیمپل وغیرہ کے لیے یا یورین سیمپل یا کوئی اور مجبوری کے لیے اس جگہ سے کوئی پائپ وغیرہ اندر ڈالی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مجبوری میں ہے تو کفارہ نہیں، لیکن شوہر اور بیوی ملاقات کر لیں تو اس صورت میں قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا۔ تو یہ روزے کے کچھ مسائل ہیں۔ اب یہ مسائل ہمیں معلوم ہو گئے، یہ 5 راستے ہیں، ان راستوں سے کبھی روزہ ٹوٹتا ہے کبھی نہیں ٹوٹتا، ان کے علاوہ جو راستے ہیں ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مثال کے طور پر اگر میں اب اتنی بات ہم نے سنی، اب اس کے بعد میں آپ سے پوچھوں روزے کی حالت میں انجیکشن لگائیں تو ٹوٹے گا کہ نہیں؟ اب یہ مسئلہ ہم نے وضاحت اصول سن لیا، اب میں آپ سے پوچھوں کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگائیں تو روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ انجیکشن سے جو چیز اندر جا رہی ہے وہ ان 5 راستوں میں نہیں ہے، جو چیز انجیکشن سے اندر جا رہی وہ ان 5 راستوں میں نہیں ہے۔ سلائن لگائیں گے تو روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک آدمی سوئمنگ کر رہا ہے روزے کی حالت میں، اتنی دیر سوئمنگ کرتا رہا کہ بدن کے دراروں سے، بالوں کی جڑوں میں، ریشوں میں پانی اندر فیل ہونے لگا، محسوس ہونے لگا، روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ وہ راستہ ان 5 راستوں میں سے نہیں ہے۔ انجیکشن لگانے سے بھی نہیں ٹوٹے گا، سلائن لگانے سے بھی نہیں ٹوٹے گا، مسامات وغیرہ میں سوئمنگ کیا بہت دیر تک، مسامات کے ذریعے سے پانی اندر بدن میں فیل ہو رہا ہے، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ ناک اور منہ اور کان، پیشاب پاخانے کے راستے سے وہ اندر نہیں گیا ہے۔ تو یہ اصول ہے کچھ، اگر یہ یاد رکھ لیں تو باقی مسائل یاد کرنے آسان ہے۔ جیسا کہ ایک اور مسئلہ ہے اسی سے متعلق، جیسا کہ ہم نے سنا کہ پیٹ سے کوئی چیز آئی اندر خود بخود چلی گئی، باہر نکل گئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اب اس پر یہ دیکھ لیں، بہت سارے لوگوں کو روزے کی حالت میں الٹی ہوتی ہے،
وہ یہ سوچ کر کے روزہ ٹوٹ گیا، روزہ توڑ کر کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں۔ الٹی ہونے کے بعد روزہ ٹوٹ گیا سمجھ کر کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو مسئلہ اصول کیا ہم نے سنا، اندر سے کوئی چیز آئے اور ہمارا اختیار نہیں ہے اس میں، ہم نے نہ روکا ہے، ہم نے نہ اسے جو ہے نکالا ہے، وہ خود سے آئی ہے اور الٹی ہو گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ منہ بھر کر بھی الٹی ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن متلی آ رہی تھی، ہمیں اچھا نہیں لگ رہا تھا، ہم نے الٹی کی اور تھوڑی الٹی ہوئی، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ منہ بھر کر الٹی ہم نے کی تو روزہ ٹوٹے گا۔ لیکن خود سے اگر الٹی آ جائے، ایک بار نہیں 50 بار بھی الٹیاں ہو جائے، خود سے منہ بھر کے بھی ہو جائیں، دن بھر میں 10 15 20 50 بار بھی الٹیاں ہو جائیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ کچھ بنیاد ہیں، یہ معلوم ہونے چاہیے۔ یہ معلوم ہو تو آگے کے مسائل ہمیں سمجھنے آسان ہوگے۔ اللہ ہم سب کو ان مسائل کے مطابق روزے کو سمجھنے اور روزے کا حق ادا کرتے ہوئے روزے کی عبادت کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے، اور اس میں جو کمی بیشی کوتاہی ہوئی ہے اللہ اسے معاف فرمائے۔ غلطی سے بھی کوئی روزے کو توڑنے والا کام کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ زکوٰۃ کے بھی کچھ بنیادی ضروری مسائل ہیں، چونکہ وقت ہو گیا، کل انشاءاللہ زکوٰۃ سے متعلق مختصر مسائل انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اس کے بعد سے روزانہ جو پڑھا جا رہا ہے، جس کا خلاصہ ہم شروع سے بیان کرتے آ رہے ہیں، آئندہ پھر کل کے بعد کل ایک دن انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل بیان کریں گے، اس کے بعد سے پھر اس دن کا جو پڑھا گیا قرآن ہوگا اس کا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔